السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور میرے ساتھ آج ایک بریک کے بعد موجود ہیں اسد ایس مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں اب کافی بیٹر ہوں. چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, یہ بتائیں تو ہاتھ کیسے جلا؟ یہ ہاتھ بس قسمت میں تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے حادثے سے بچایا ہے. اور میں نے ایک دو ولاگ کے اندر صرف ذکر کیا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن ڈیٹیل میں نے نہیں بتائی. بس وہ میرے بیٹے ہیں, انہوں نے گیس کو تھوڑا سا انہوں نے کھول دیا تھا کچن میں, تو لوگ احتیاط کریں, ظاہر سی بات ہے. بالکل. تو بس وہ ایک حادثہ ہونا تھا, تو میں نے وہ لائٹر لگا کے چیک کیا. کافی دیر تک تو گیس نکل چکی تھی, لیکن میں نے سارے والس وال بند کر دیے تھے. بٹ وہ اوون کی گیس چیک کرنے کے لیے میں نے ہاتھ آگے کیا ہے اور لائٹر کے ساتھ, لیکن وہ اس میں تھی گیس, وہ کہیں ٹریپ ہوئی ہوئی تھی اوون کے اندر. تو ایک دم ایک بلاسٹ قسم کا ہوا ہے, اور اس نے میرے ہاتھ کو 2nd ڈگری برن ہے 2-3 انگلیوں میں, لیکن اب تو 1.5 ہفتہ ہو گیا. تو امید ہے کہ 1-2 ہفتے کے اندر مزید ٹھیک ہو جائے گا. تو کافی ریکوری اب ہو رہی ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو مکمل صحت. کافی سارے لوگوں نے خیریت بھی پوچھی, کمنٹس کے اندر بھی دعائیں بھی دی, تو ان لوگوں کا بہت شکریہ. بالکل, سب لوگ فکر مند تھے آپ کی وجہ سے. اچھا جی, آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کافی ٹائم سے ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے, سیاستدانوں کے حوالے سے, مولانا فضل الرحمان کا ذکر گاہے گاہے ہوتا چلا آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی اصل مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. وہ یہ کہ جب آئینی ترمیم سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی مولانا سے رابطہ کرتی ہے, اور لگتا ہے ایسے ہمیں کہ جیسے مولانا کا اتفاق الحاق ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. مین وائل پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ رابطہ کرتی ہے. مولانا کے دروازے سبھی لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ شاید مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ جا کے مل جائیں گے, لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. پھر ابھی ہم نے دیکھا کہ بڑوں کی بیٹھک ہوتی ہے, اور باڈی لینگویج سے بھی یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس اب تو سب کچھ تیار ہے, ہونے جا رہا ہے. مولانا صاحب صبح کچھ اور بیان دیتے, شام کو کچھ اور بیان دیتے, یہ کیا کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں, اور جی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کافی عرصے کے بعد ایک میڈیا ہائپ کے اندر آئے, اور یہ ایک بڑا انجوائیبل موومنٹ ہوتا ہے کہ کیمرے آپ کے سامنے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹ آپ کے اوپر ہو رہے ہیں, ویلاگ میں آپ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کا یہ موومنٹ ہے, تو لیٹ ہم انجوائے دس موومنٹ. تو ان کا یہ ٹائم ہے, تو میرے خیال سے وہ اس کو بھرپور انداز میں جو ہے نا اس کو گزار رہے ہیں اس وقت کے اندر. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جو آپ نے پہلے بات کی انٹرو میں سوال کے اندر, یہ حقیقت ہے کہ جب وہ بلاول سے ملتے ہیں, جب وہ نواز شریف سے ملتے ہیں, تو بریک تھرو ہو جاتے ہیں, متفق ہو جاتے ہیں, اور تمام تر چیزوں میں مسودہ تھا اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہو جاتی ہے. اینڈ دین اسی دن وہ جب گوہر سے ملتے ہیں, جب وہ گوہر ایوب سے ملتے ہیں, بیرسٹر گوہر سے ملتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی ٹون چینج ہو جاتی ہے, ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے, ان کی گفتگو کا انداز چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں, مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان کا, میں بڑا فین رہا ہوں کی سیاست کا, خاص طور پہ پی ڈی ایم کے اندر, اور جو انہوں نے پوزیشن کے اندر اپنا کردار ادا کیا وہ آؤٹ کلاس تھا. اور ایک خاص طور پہ ان کی جماعت کو میں لے کے بڑا پسند کرتا ہوں کہ جو منظم اور جو تنظیم ان کی جماعت کے اندر نظر آتی ہے, اس کو فالو میرے خیال سے جماعت اسلامی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے ایک مولانا فضل الرحمان کی جو ایک جماعت ہے, کیونکہ ان کے میں نے جلسے دیکھے ہیں, ان کے میں نے دھرنے دیکھے ہیں, پتہ تک نہیں ٹوٹتا, اور لٹرلی پتہ نہیں ٹوٹتا. یہ مولانا فضل الرحمان کے ہی دھرنے اور جلسوں سے آپ کو سیکھنا پڑے گا. باقی تو بڑے غیر منظم لوگ ہوتے ہیں, وہ تو تباہی پھیری ہوتی ہے باقی جماعتوں نے تو, کیونکہ شاید ایک شعور کی کمی تو ہمارے ایک پورے ملک کے اندر ہی بڑا مسئلہ ہے نا شعور کا, تو وہ آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائے گی. اینڈ دین سو مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ کل انہوں نے گفتگو کی کہ ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے ہی جماعت کے لوگ ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور وہ مولانا فضل الرحمان کی طرز سیاست سے خوش نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ اطلاعات کل آئی ہیں ہمارے ذرائع سے. اس کو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک الگ پکچر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ شاید ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ بڑی ان کو پتہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں, تو پھر بیچاروں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کہنا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمیں اس وقت ساتھ دینا ہے اس گورنمنٹ کا خاص طور پہ, اور مولانا فضل الرحمان, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ ایک بڑے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے. ان تینوں کی جو بڑی جو حریف جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہے. تحریک انتشار جو ہے, اس نے جو ملک کے ساتھ پچھلے 4-5 سال کیا, اور جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا, وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. وہ تو واقعی میں جس بات پہ حیرانی ہوتی ہے, مولانا کس طرح سے ٹالریٹ کر کے چل سکتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کی گریونسز جو ہیں, یا ان کی جو گرجز ہیں, موسٹ پروبیبلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی کھنس ہے,
وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی اندر موجود ہے اور وہ آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی اس جماعت کے اوپر, اس گورنمنٹ کے اوپر. اس گورنمنٹ کو انلیجٹمیٹ گورنمنٹ کہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو حق نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کو اتنی عزت ہی نہیں ملی کہ یہ اتنی بڑی قانون سازی کر سکے. تو پھر کون سی پارلیمنٹ, کیا عمران خان کی جو پارلیمنٹ تھی کیا وہ اس کو حق تھا یہ حاصل, یا پھر ہم کیا پارلیمنٹ کو, جس پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کی میجورٹی نہیں ہوگی, کیا وہ پارلیمنٹ لیجٹمیٹ انلیجٹمیٹ ہوگی؟ یہ مولانا فضل الرحمان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ شاید وہ ایک شخص کی کمی پوری کر رہے ہیں جو پاکستان میں پہلے ہی رکھنا ڈال کے رکھتا تھا ہر چیز کے اوپر, بٹ جو میں نے پہلے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے موومنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں, یہ ان کی موومنٹ ہے. دیکھیں اسد جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ان کی جماعت جو ہے اس باقی جماعتوں کو ان سے سیکھنا چاہیے, بڑی منظم جماعت ہے, سب کچھ بہت اچھے سے کرتے ہیں. اور خالی یہی نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ مولانا کو ڈسکس کریں, آپ جس سے بھی بات کریں چاہے وہ صحافی ہو, سیاستدان ہو, ہر کوئی مولانا کا فین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ مولانا بہت سمجھدار, جیسے اب تو پی ٹی آئی والے بھی فین ہیں مولانا کے. اب تو وہ فین ہے, ہاں, جب تک کام ہے ان کو تب تک تو وہ سب کو ہی بس سر پہ بٹھائیں گے. اچھا, تو مولانا جب اتنے سمجھدار ہیں, اتنے زیرک ہیں, تو یہاں پہ وہ اپنے شعور کا مظاہرہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آگے ان کو کیا ہو گیا اچانک؟ چلے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی, جو قیمت لگوانی ہے, جو بھی لگوانا ہے کرے بھائی, ایک اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھے. اچھا واہ, کیا آپ نے پہلے تو مولانا کی بڑی تعریفیں کی آپ نے, انہوں نے کہا اب یہ شعور کیوں نہیں استعمال کر رہے اپنا, یہ اچھا طریقہ ہے ویسے. پہلے کور کر دو کہ میں تو مولانا فضل الرحمان کی فین ہوں, لیکن وہ اتنی غیر شعور والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ہمیں اعتراض ہے مولانا کی طرز سیاست کے اوپر. میرے خیال سے آئینی ترمیم کے اندر حکومت مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ کر سکتی ہے. نواز شریف کی ڈائریکشنز ہیں اپنی جماعت کو, آصف علی زرداری کی ڈائریکشنز ہیں اپنی جماعت کو کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں, نمبر ایک پی ڈی ایم میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا, بلکہ بڑے عرصے سے مولانا فضل الرحمان ان جماعتوں کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں, اور نواز شریف کے اوپر بڑے احسانات ہیں مولانا فضل الرحمان کے. میں اس بات میں نہیں جانا چاہوں گا کہ کون سا ایک ایسا احسان ہے مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کے اوپر. وہ سمجھنے والے جو سمجھ گئے ہیں وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میں کس احسان کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈلی, پچھلی دفعہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب, آپ نے تو خیر ورڈ یوز کیا تھا, تو وہ تب مولانا فوراً مان جائیں گے. تو ابھی جو اتنی ساری میٹنگز ہوتی ہیں تو کیا انہوں نے مولانا فضل الرحمان مان چکے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. وہ چیزیں مین ایشو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, زرداری, بلاول, شہباز شریف, ان کی کل میٹنگ ہوئی تھی جاتی عمرہ کے اندر, اس میں سارے معاملات طے ہو چکے تھے. لیکن میرے خیال سے یہ جو انسرٹینٹی پھیلانے کی جو چیزیں ہیں, اس سے اسٹاک مارکیٹ کو بھی بڑا افیکٹ پڑتا ہے, ایک عام پاکستانی کو بڑا اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. مجھے اس سے اعتراض ہے. اگر تو یہ کوئی سیاست چل رہی ہے, اور یقینی طور پہ سیاست ہی چل رہی ہے اس وقت, تو ہمیں اس چیز کو لے کے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ اس سے نقصان تو نہیں ہو رہا کہیں پاکستان کے لارجر پکچر کے اندر. تحریک انتشار کی وجہ سے سب کچھ کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تحریک انتشار کو بھی کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں بیرسٹر جو گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اراکین کو 1 ارب روپے میں, مطلب بندہ پوچھے, وہ ایک مراد صحیح تھا, وہ پتہ نہیں 5 ارب ڈالر منہ پہ مارنا تھا, 5 ارب ڈالر کے قرضے. مطلب ان لوگوں کی جو ارب سے تو نیچے بات ہی نہیں ہوتی, یہ شروع ہی 1 ارب سے ہوتے ہیں. خان صاحب کی طرح. کین یو امیجن, مطلب ان کو شرم بھی آنی چاہیے کہ یہ جو ایک شعور باشعور پاکستانی جب یہ سنے گا کہ 1 ووٹ 1 ارب روپے میں, کون سمجھے گا اس کو, کون مانے گا اس بات کو؟ اس کا مطلب یہ بات جھوٹی تھی. اور یہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا, پھر آپ کوئی بھی نمبر بول دیں. آپ نے 1 ارب بول دیا, 5 ارب بول دیتے, آپ 1 خرب بول دیتے, کسی نے کیا پوچھنا تھا آپ سے. 5-10 لوگ بھی ہوگے تو 5-10 ارب میں تو چلے جائیں گے. وہ 35 پنچر والی بات, وہ شہباز شریف کو آج تک وہ جواب نہیں دے سکا. تو گوہر ایوب کو بھی اگر کوئی سو کر دے کہ آپ نے 1 ارب کی بات کہاں سے آئی, اس نے بھی یو ٹرن لے لینا ہے, عدالت میں جا کے کہنا یہ تو سیاسی بیان تھا. تو یہ چیزیں میچیورٹی نہیں ہے ہماری پالیٹکس کے اندر. سوری ٹو سے دیٹ, پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کو بہت میچیور ہونے کی ضرورت ہے. ابھی یہ سارے مجھے لگتا ہے ابھی یہ ٹین ایجرز ہیں ساری ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ جو ہیں نا, یہ 15 16 سال کے بچے نہیں بہیو کرتے. مطلب یہ بہیو 14-15 سال کی عمر کے ایک نوجوان کی طرح کر رہے ہیں. ان کو میچیور ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ اپنے جو بیانات دیتے ہیں ان کو اس سے بھی بڑا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے, ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو تحریک انتشار کا جو بانی ہے, اس جو اڈیالہ 804 جو اس کے بارے میں بھی مولانا فضل الرحمان کو کوئی بیان نہیں آیا. آپ یہ چیز دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صرف بیرسٹر گوہر یا گوہر ایوب کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں. ان کی جو گفتگو کا محور ہے وہ بھی یہی چند لوگ ہی ہیں. وہ بطور پی ٹی آئی کی جو بانی ہے اس کو لے کے ابھی مولانا فضل الرحمان نے اپنی پوزیشن بھی کلیئر نہیں کی ہے. تو اس سے بہت کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے باتیں.
نیازی صاحب بھی کرتے ہیں نا, وہ تو نیازی صاحب کی بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہاں, پی ٹی آئی نے تو یہی کہا ہے کہ ابھی جو مسودہ ہم نے دیا ہے, یا جس مسودے پہ میں بات کر رہی ہے, کل میں ان کو سن بھی رہا تھا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی, تو اس میں وہ کہتے ہیں جو جو ہماری بانی جو کہے گا ہم اسی پہ عمل کریں گے. تو بانی سے ملاقات ابھی ہونی ہے, 18 اکتوبر ہو گئی ہے, 19 اکتوبر کو ابھی ملاقات کی اجازت مل جائے گی ان کو. اب لیٹس سی جب ملاقات ہوگی اس میں کیا معاملات ہوں گے. آج 6 بجے, بلکہ ابھی قومی اسمبلی کا جب ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے جب تک یہ اپلوڈ ہوگا تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ ابھی جو بریکنگ تو یہی ہے کہ جو آئینی جو خصوصی کمیٹی تھی, آئینی جو پارلیمانی کمیٹی تھی, اس کے اندر تو یہ متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے جو آئینی ترمیم ہے. تو لیٹس سی پہلے سینٹ سے انہوں نے کروانی ہے, ہو سکتا ہے جب تک ہمارا پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہو سینٹ سے بھی منظور ہو چکی ہوگی, اینڈ دین سو قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی. لیکن جو سوال مولانا فضل الرحمان کا اختتامی اس پہ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو طرز سیاست ہے وہ کافی مایوس کن رہا میری ذات کے لیے, کافی مایوس کن رہا. اور مولانا کو میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارا پوڈ کاسٹ ہی دکھا دے جس میں ہم نے انہیں کہا کہ اپنے سیاسی شعور کو ہم مظاہرہ کریں, ہے نا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لوگوں میں جو شعور کا فقدان ہے اس کو کیسے ہم اجاگر کریں. یہ جو کالج والا ایک واقعہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, اس کو بنایا گیا اور جس طرح سے اس کو پھیلایا گیا اور جس طرح سے تشدد ہو رہا ہے, احتجاج ہو رہا ہے, میں تو لوگوں کے سوچ پہ حیران ہوں. سوشل میڈیا کا استعمال یہ ایک بڑا اس میں اہم رول ہونا چاہیے ماں باپ کا خاص طور کے اوپر. اور سوشل میڈیا اتنا خطرناک ویپن ہے, میں تو اس واقعے نے ہمیں جو ہے ہلا دیا تھوڑا سا, کیونکہ اتنا بڑا میگنیٹیوڈ نہیں تھا اس کا, جو امپیکٹ تھا وہ بہت کم تھا. اگر ٹوٹل بھی احتجاج لگائیں تو 2-4 ہزار اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے, اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ گئے نہیں, کیونکہ چند 100 اسٹوڈنٹ لاہور کے تھے, کچھ راولپنڈی تھے, کچھ گجرات تھے. میں بہت محتاط بتا رہا ہوں کہ 4-5 ہزار لوگ, میں اس سے بھی کم لوگ تھے بہت. اگر میں ایگزیکٹ فگر دوں تو میرا 1000-2000 بچہ اس میں انوالو ہوگا احتجاج کے اندر. لیکن سوشل میڈیا نے اس کو جتنا ایگزیجریٹ کیا, اور خاص طور پہ جو انڈین باٹس نے اس میں کردار ادا کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں ٹک ٹاک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک چھوٹی سی معصوم سی بیٹی کو باپ اپنی گود میں بٹھا کے اس کے منہ میں الفاظ ڈال رہا تھا کہ تم اس واقعے کی مذمت کرو. اور وہ بڑی کیوٹ سی بیٹی تھی اس کی, اور وہ بتا رہی تھی ٹوٹے الفاظ میں بتا رہی تھی کہ یہ واقعہ ہوا, اسکول میں ایک زیادتی ہوئی, مریم نواز آپ اس پہ ایکشن لیں, پنجاب پولیس اس پہ ایکشن لیں, اس طرح کی وہ بات کر رہی تھی. 4-5 ملین ویوز تھے اس ویڈیو کے اوپر, اور اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس تھے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ ایک جیسے کمنٹ تھے. کوئی مناحل کی لڑکی کا نام لیا جا رہا تھا, اور ایک اور کوئی لڑکی تھی, نام یہی سرکولیٹ کر رہا تھا, ایک مناحل تھی اور دوسری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ دوسری ایک لڑکی تھی. ہر بندہ یہ کمنٹ کر رہا ہے کہ مناحل میری بہن تھی, مناحل میری پھپھو کی بیٹی تھی, مناحل میری چچی کی بیٹی تھی, مناحل میں ذاتی طور پہ مناحل کو جانتی ہوں, مناحل میری کلاس فیلو تھی. یہ کمنٹ تھے, مطلب مناحل کیا 400 لوگوں کی کزن تھی کیا, وہ سب کی بہن, سب کی کزن تھی. اٹ مینس کہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا باٹ سے, لوگ کمنٹس پڑھ, کیونکہ جو میں نے پہلا کمنٹ پڑھا نا کہ مناحل میری کلاس فیلو تھی اور میں جانتی ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو میں تھوڑا سا شوق میں ہوا کہ کسی نے نیچے گواہی دی ہے, کسی نے گواہی دی ہے. مجھے یہ میں تھوڑا سا ہل گیا, اور جب میں پڑھتا گیا تو سارے کمنٹ ایک جیسے تھے. اٹ مینس کہ شرارت کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن سائبر سیکیورٹی, FIA, سائبر کرائم, یہ ہمارے ملک میں نام کا ہے صرف, اس کی جو ادارے بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ, یہ میں بات نہیں کر رہا, یہ ہماری پنجاب کی وزیر اطلاعات بات کر رہی ہیں, عظمہ بخاری. عظمہ بخاری خود نشانہ بن چکی ہیں سوشل میڈیا کا. تو عظمہ بخاری نے کہا کہ FIA کسی کام کی نہیں. تو اٹ مینس کہ آپ کو اس کا کام کرنے کے لیے قابل بنانا ہے نا آپ نے, صرف باتیں نہیں کرنی ہیں آپ نے. تو یہ ٹیسٹ کیس ہے, میں نے اپنی ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی, اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں, خدارا آپ نے اس کو ہلکا نہیں جانے دینا. یہ ڈیفیوز ہو گیا بم آپ کا بڑے حادثے سے آپ بچ گئے, پاکستان میں ایک بڑے انتشار سے آپ بچ گئے. اس کے پیچھے کون لوگ تھے ڈزنٹ میٹر, میں اس چیز کا میٹر ہی نہیں کرتا کہ انڈیا تھا, اسرائیل تھا, کون تھا اس کے پیچھے, PTI تھی یا ان کے لوگ تھے فسادی تھے. آپ کو اس پہ پری ایمپٹیو میجرز لینے پڑیں گے, اور ہمارے ملک میں پری ایمپٹیو میجرز کی اتنا بڑا فقدان ہے نا. ہمارے یہاں جب تک کوئی واقعہ ہوتا نہیں ہے نا, اس وقت تک ایکشن نہیں ہوتا.
اور یہ ہماری جو نا حکومت کی خاص طور پہ ایک بڑی بیماری ہے ہماری, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, یہ اسٹیٹ کی بہت بڑی بیماری ہے ہماری. واقعہ ہونے کے بعد بھی صرف زبانی کلامی باتیں ہی. ایگزیکٹلی, آپ اس پہ روبسٹ ایکشنز لیں, آپ بولیں کہ کس کس طریقے سے اس کو آپ نے کرنا ہے. آپ ایسے ادارے بنائیں جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں, آپ ایسی پوسٹوں کو ریگولیٹ کرنے والا بنائیں, آپ ایک ایسا بڑے لیول پہ پلیٹ فارم بنائیں خاص طور پہ اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے لیکن وہ کرامت بھی ہو. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھوں کہ خدا نہ خواستہ کسی ہماری بہن بیٹی کا کسی کا کوئی زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ, اور میں اس کو ویریفائی کروں یا نہ کروں, مجھے یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ میں ویریفائی کروں کہاں سے اس کو. آپ ان چیزوں کو اشتہارات چلائیں, دبا کے اشتہارات چلائیں, آپ مختلف چیزوں کے اوپر اشتہارات چلاتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اشتہارات چلائیں, انفلوئنسرز کو آپ ہائر کریں, انفلوئنسرز کو بتائیں کہ یہ کوئی ہیلپ لائن ہے یا کوئی ای میل ہے, کوئی آپ کی پوسٹ ہے. گورنمنٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑے نیوز چینلز کی طرح پیجز بنانے چاہیے. گورنمنٹ کو اس طرح کی ٹیمز ہائر کرنی چاہیے. یہ میں وہ مشورے دے رہا ہوں جو گورنمنٹ کو یہ بہت فائدہ دے سکتے ہیں. 4-5 بڑے پیجز ٹویٹر کے اوپر بنائیں اور وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہوں. ہمارا تو گورنمنٹ آف پاکستان کا پیج ہی ایکٹیو نہیں ہوتا, وہ 3 دن بعد اس کے اوپر پوسٹ آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایون جیسے مریم نواز کا پیج ہے نا ایکٹیو ہے, اس طرح اب مریم نواز ہر چیز اس پہ نہیں ڈال سکتی, ان کے اپنے بھی تقاضے ہیں ایک پوسٹ کو لے کے, ان کے عہدے کو لے کے. آپ اس طرح کی کوئی پیجز بنائیں, آپ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو وائرل کریں. آج میں پڑھی تھی کہ ایسا ہی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی, جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور آئی جی روکا کیوں نہیں آپ نے. ہاں, انہوں نے کہا آپ نے روکا کیوں نہیں اور آپ نے کس فورم کا استعمال کیا جب آپ کو پتہ چلا واقعہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہ ایف آئی اے کو ٹچ کرنے کی کوشش کی, سائبر کرائم کا, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ کام تو کرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ نے لوگوں کو, بچوں کی سیکیورٹی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے, آپ نے ان کو روڈز پہ آنے کیوں دیا. تو انہوں نے کہا آئی جی صاحب نے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, کیا یہ میری وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کروایا. تو انہوں نے کہا کہ اگر 700 لوگوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو انہوں نے کہا آپ ان کو ڈیلیٹ کروا دیتے. انہوں نے کہا 700 کے 700 کو ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے تھے. یہ آپ دعا دیں شہر بانوں کو کہ انہوں نے, اب دیکھیں ایک اکیلی عورت ہے اور اس نے پہلے وہ ایک عورت کو بچایا, اچرا میں وہ حلوہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا, تو پہلے تو اس سے بچایا اس نے, سلام ہے اس کو, اور دوسرا اس نے اس میٹر کو کنٹرول کیا. کس ہائی لیول کی وہ ایز اے انفلوئنسر بن کے سامنے آئی ہے وہ. اب شہر بانو نے جس طریقے سے آ کے پہلی فرصت میں آ کے اس نے بڑے ہی کنونسنگ اسٹائل میں آ کے اس نے لوگوں کو ایکسپلین کیا. ہمیں اس طرح کے لوگ گورنمنٹ میں بھی چاہیے. ہمیں گورنمنٹ میں کوئی ایسے لوگ نہیں چاہیے جو انہیں کو ہائر کر لے بھائی. آئی ڈونٹ نو, گورنمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں. اچھا میں اس پی ایم این میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ اپوزیشن میں تھے جو بڑے وہ سوشلی ایکٹیو تھے, جیسے وہ گورنمنٹ میں آئے بالکل ہی غائب ہو گئے, بالکل, اور ڈرتے بھی ہیں بہت زیادہ, خوف آ جاتا ہے ان لوگوں کو. صاحبہ کو بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا اس دن پریس کانفرنس. عظمہ بخاری تو آج کہتی ہیں کہ میں تو اکڑ دکھاؤں گی اپنی وزارت کی, میں بھائی بیٹے والا رشتہ نہیں رکھوں گی. ہاں اب تو میں اکڑ دکھاؤں گی. آئی ہوپ سو کہ عظمہ بخاری بھی, ان کو صرف اور صرف جو ہے نا, چلیں میں ایک مشورہ ہے, خوف ہوتا ہے ایک کہ اگر کوئی منسٹر فوراً, جیسے ہمارے جو وزیر تعلیم ہے وہ تھوڑا سا ٹریپ ہوئے, آپ کو یاد ہوگا, وہ گئے ان کے ساتھ, انہوں نے شاید اس واقعے کو مان لیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے, تو سارے بیان دے دیے. تو یہ ان کی نااہلی ہے نا, بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے, کلاس ہوگی اس پہ مریم نواز نے بھی کافی اچھی کلاس لی ہوگی, ہو چکی ہوگی. آپ کا اتنا نیٹ ورک ہے فائزہ, آپ ایک اینکر ہیں, آپ ایک ہوسٹ ہیں, آپ ایک تجزیہ کار بھی ہیں, آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے, اگر آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہو تو آپ اس مائک پہ اس وقت تک یہ بات نہیں کریں گے جب تک آپ کنفرم نہ کریں اس کو, کیونکہ یہ بات کہیں بھی آگے جا سکتی ہے, وہ آپ کی زندگی کے لیے ولنریبل ہو سکتی ہے. تو آپ منسٹر لیول پہ ہو کے آپ کے پاس 4-5 بندے ایسے نہیں ہیں جو آپ کو کنفرم کر سکیں. احتجاج دیکھ کے نا موب دیکھ کے پاگل ہو گئے, اور انہوں نے بچے جذباتی ہوئے تھے, منسٹر صاحب ایگزیکٹلی. آپ کو شہر بانو جیسی خاتون سے سیکھنا چاہیے, پہلے ویریفائی کریں. پولیس کے جو ہمارے جو ان کے انچارج تھے ہمارے لاہور کے, خاص طور پہ ایک جو آپریشنل تھے, آئی جی آپریشن جو تھے, انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے آ کے ٹیکل کیا. جو ہمارے وزیر تعلیم تھے ان کو پہلی ویڈیو میں کرنا چاہیے تھا کہ پہلے ہمیں ویریفائی کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. آپ نہ کسی لڑکی سے ملے, نہ کسی آپ نے اس کے گھر والوں سے ملے. اور اتنا مجھے, میں چینل جیو پہ دیکھ رہی تھی تو وہ بیچاروں کا جو بیان تھا وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ وہاں پہ جو موجود شور شرابہ کرنے والی جو بچیاں تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ جی وہ ہم جانتے ہیں اس لڑکی کو, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. بھائی آپ پہلے ان سے ویڈیوز لے کے دیکھ, کیا نام ہے اس کا, لڑکی کا نام کیا ہے, گھر والے کا ہے, ویریفائی کریں, اس کا نام بتائیں, اس کا نمبر بتائیں. بچانے پہ یہ بات بیان دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ افواہ اڑی. جیسے دیکھیں پرابلم ساری یہ ہوتی ہے کہ کچھ شرپسند لوگ ہوتے ہیں نا,
وہ کوئی واقعہ دیکھتے نہیں ہیں, لیکن وہ واقعے کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکیاں کنونس ہو گئی ہوں کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے, کیونکہ اس کو جو بتایا ہوا کسی نے تو وہ شاید مان گئی ہوں گی کہ یہ واقعہ واقعی میں ہوا ہے. لیکن گورنمنٹ نے تو کنفرم کرنا تھا نا, وزیر تعلیم نے تو کنفرم کرنا تھا نا کہ بچی کون ہے, کس ہاسپٹل کے اندر ہے, اس کے ماں باپ کون ہیں, جس بچی کو بیچارے کو جوڑ رہے تھے. ایک منہال جو لڑکی میں نام بتایا آپ کو, وہ شادی شدہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے, اس کی تصویر کو مس یوز کیا جا رہا ہے. کین یو امیجن؟ اور وہ جو ویڈیوز آ رہی تھیں وہ دیکھیں, وہ احتجاج میں بیچاری بے ہوش ہوئی ہے, وہ دھکے لگنے سے بے ہوش ہوئی, وہ اسپتال میں گئی, اور وہ کا ایشو تھا, وہ بیچاری تھی. ایون میرے گھر میں میری سسٹر آئی اور وہ آ کے مجھے کہتی ہیں, جب مجھے اس واقعے کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے مجھے اتنی کنونسنگلی بتایا کہ واقعی ویسے واقعہ پیش آیا, اور میں پھر سوشل میڈیا پہ سرچ کرنے لگ گیا, اور سوشل میڈیا میں مجھے کچھ اوتھینٹسٹی نظر نہیں آئی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اوتھینٹسٹی نظر نہیں آئی. لیکن ایک چیز اب لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے, ہم لاسٹ اس کو, اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ایک چیز یہ کہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں خاص طور پہ اس پوڈ کاسٹ کو, اور اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ ہم اس میں جو ہم نے لوگوں کو بتائی ہیں چیزیں, اس پہ لوگ عمل کریں گے تو اب خود بھی بچ جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے. کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی غلط خبر کے ہتھے چڑھ گئے آپ, اور آپ کا کرمنل ریکارڈ بن گیا, نہ تو آپ کو کوئی ویزا لگ سکے گا, نہ آپ ملک سے باہر جا سکیں گے, اور نہ ہی آپ کو پاسپورٹ جاری ہوگا. یہ بہت اچھے پوائنٹس بتائے, کیونکہ شاید اسی وجہ سے ڈر جائیں گے لوگ. ایگزیکٹلی. نہیں, یہ دیکھیں, آپ نے کسی بھی قسم کے ہتھ کنڈے کا, انتشار کا اعلی کار نہیں بننا. اپنی عقل استعمال کریں. خدا نہ خواستہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے, وہ زینب کے ساتھ ہوا تھا نا, تو میں نے, آپ نے, ہم سب نے اس کے لیے آواز اٹھائی, اور اس کے قاتل کو, اس کے قاتل کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچا دیا. تو ٹینشن, ان چیزوں کے معاملے میں ٹینشن نہیں لینی, شعور پیدا کرنا ہے خاص طور پہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے. الحمدللہ پاکستان کے اندر, پاکستان وہ ملک ہے جہاں یہ اس طرح کے واقعات سب سے کم ہوتے ہیں. امریکہ میں جو ریشو ہے پاکستان اس کا کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان اس کا کوئی 0.0% بھی نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. اس طرح کے شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو خدا را اپنی گورنمنٹ کے اوپر بھروسہ رکھیں, اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جو خواتین کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ اگر پیش آتا ہے تو نمبر 1 ہماری وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہے. تو میرے خیال سے مجھے بظاہر ایز اے فیمیل چیف منسٹر مجھے اتنا بھروسہ ضرور ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آئے گا تو مریم نواز جو ہے نا, مریم نواز پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اس طرح کے معاملات کے اندر. میں شاید اتنا یہ پیغام تھا جو اپنے لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ اسد, آپ کی ساری باتوں کا, آپ سارے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.